محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ میں تو جنت سے جا ہی رہا ہوں، لیکن ایمان والوں کو، اللہ تیرے بندوں کو ہر طریقے سے اور ہر طرف سے بہکانے کی، ان کو پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ اور شیطان ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی آ گیا، بلکہ قسم کھا کے آیا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور انسان دو کیٹیگری کے پائے جاتے ہیں، ایک نیکوکار ہوتے ہیں، ایک گناہ گار ہوتے ہیں۔ گناہ گار کے پاس شیطان گناہ کے راستے سے آتا ہے، لیکن نیک انسان کے پاس شیطان نیکی کے راستے سے آتا ہے۔ نیک انسان کو بظاہر دکھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور بعض دفعہ اس میں شیطان نیک انسان کو نیکی کا چہرہ دکھاتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں گناہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں نیکی ہے۔ یہ شیطان نیک انسان کو نیکی کا چہرہ دکھاتا ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، تو وہ گناہ نکلتا ہے، اور اس وقت انسان حیران ہوتا ہے کہ اب تک تو میں اس کو نیکی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو حقیقت میں گناہ نکلا۔ تو یہ شیطان کے داؤ پیچ ہیں انسانوں کو بہکانے کے، اور وہ انسان جو کہ نیکوکار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، اور کچھ ایسے مخصوص گناہ ہیں، ایسے خاص اور متعین گناہ ہیں کہ جس گناہ کو صرف نماز پڑھنے والا ہی کرتا ہے، بے نمازی نہیں کرتا ہے۔ بے نمازی اگرچہ نماز چھوڑنے کا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کو صرف نمازی کرتا ہے، بے نمازی اس گناہ کو نہیں کرتا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یہ گناہ ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں، وہ صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ بھئی اوپر تو 4-5 ہزار لیٹر پانی بھرا ہوا ہے، نیچے سمرسیبل لگا ہوا ہے، یا ہم ندی کے کنارے پر یا نہر کے کنارے پر یا سمندر کے کنارے پر وضو کر رہے ہیں، تو پانی کی اتنی بڑی فراوانی ہے، تو یہ فضول خرچی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری سوچ کا جواب 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحابی کو۔ اور یہ وضو میں فضول خرچی صرف ہماری مسجدوں میں ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ہماری جو عورتیں ہیں، مستورات ہیں، وہ بھی خوب کرتی ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابی کو کہ ضرورت سے زائد پانی خرچ ہو رہا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد، یہ فضول خرچی کیسی، یہ اسراف پانی میں کیسا، یہ ضرورت سے زیادہ خرچہ کیسا؟ تو صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، وضو میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے، وضو میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد، اگر تم سمندر پر بیٹھے ہوئے ہو یا نہر پر بیٹھے ہوئے ہو، اور وہاں پر وضو کرنے میں جتنا پانی خرچ آنا چاہیے اس سے زیادہ اگر وہاں بیٹھ کر تم پانی اپنے بدن پر ڈھال رہے ہو، اپنے ہاتھ پیر دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہو، تو آقا فرما رہے ہیں سمندر یا نہر پر بھی بیٹھ کر ایسا کرو گے تو وہاں بھی پانی کی فضول خرچی ہے۔ تو بھائی جب سمندر اور نہر پر پانی کی فضول خرچی ہوگی، تو آج ہم اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں اگر یہ کام کریں گے تو فضول خرچی کیسے نہیں ہوگی؟
اور یہ سب جانتے ہیں کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں تو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہم دورہ کر رہے ہیں راجستھان کا، یا ہم دورہ کر رہے ہیں اس سے آگے مہاراشٹر کا، یا اس سے آگے اور دورہ کر رہے ہیں ہم کرناٹک کا۔ میرا دورہ ہوتا تھا شولہ پور جاتا تھا میں، تو میرے لیے 8 دن کے لیے پانی اسٹاک کر کے وہ لوگ رکھا کرتے تھے، اور یہ بیاہ باراتوں میں شادی بیاہوں میں جو ڈرم چلتے ہیں، یہ 2 ڈرم میرے لیے بھر کے رکھا کرتے تھے، اور منگل کے دن پانی آتا تھا، آنے والے منگل تک مجھے وہ ڈرم پانی چلانا ہوتا تھا۔ اسی سے اگر آپ کو نہانا ہے تو اسی کو استعمال کرنا، وضو میں اسی کو استعمال کرنا ہے، پینے میں بھی وہی پانی آپ کو استعمال کرنا۔ اتنی شارٹنگ وہاں پر پانی کی ہے، آپ وہاں بورنگ نہیں کر سکتے، 1.5-2 لاکھ روپے وہاں بورنگ کرنے میں لگیں گے۔ اب ہر آدمی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کا بورنگ کرا لے، جیسے ہمارے یہاں علاقے میں ہر آدمی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ سمرسیبل کرا لے۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر جاندار کی زندگی کو اللہ نے پانی میں چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو اگر ہمیں پانی نہ ملے تو زندگی کے لالے پڑ جائیں گے، جانوروں کو پانی نہ ملے تو ان کی زندگی کے لالے۔ ہمارے لیے جو کھانے پینے کا سامان آتا ہے کھیت کھلیان میں سے آتا، وہاں پانی نہ ڈالا جائے تو کھیتیاں کیسے تیار ہوں گی پھر؟ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیں بڑے حساب سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جب سے ہمارے یہاں سرکاری ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں، جب سے تو پانی میں اور زیادہ ہم بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا گھر میں موٹر لگے ہوئے تھے، اوپر ٹنکی لگی ہوئی ہے، یا ہر گھر میں جو ہے ہینڈ پمپ لگے ہوئے تھے، وہ ہاتھ سے چلانے والے نل لگے ہوئے تھے۔ اب جب سے سرکاری ٹوٹیاں آئی ہیں، وہ ہاتھ سے چلانے والے نلوں کا بھی جنازہ نکلی ہے۔ آپ دیکھ لیں سروے کر کے کتنے گھروں میں وہ نل لگے ہوئے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے کے لیے سرکاری ٹنکی چلی جائے اور پانی نہ آئے تو اب یہاں پر بھی وہ منظر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو منظر مہاراشٹر میں، کرناٹک میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، کہ پخانے میں لے جانے کے لیے 1 لوٹا پانی لینے کے لیے بندہ پڑوسوں میں جا رہا ہے کہ بھئی 1 لوٹا پانی دے دو، 1 لوٹا پانی دے دو۔ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پانی کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور اسی پانی سے ہمارا وضو بھی ہوتا ہے، اور پانی کے بغیر وضو ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھائی وضو کرنا ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور وضو کے بعد میں جو عبادت ہوتی ہے اس کا نماز کہتے ہیں، وہ ایک الگ درجہ ہے عبادت کا۔ تو وضو کرنا بھی عبادت ہے، اور نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور وضو کرنا ایسا عبادت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا بندہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو وضو کی برکت سے اللہ ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب کلی کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اللہ منہ کے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ جب ناک صاف کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اللہ ناک کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے جتنے گناہ ہیں، یعنی آنکھ کا گناہ ہے، ناک کا گناہ ہے، اور منہ کا گناہ ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر صحیح سے اور میرے طریقے کے مطابق وضو ہو جائے تو یہ جو پلکیں ہیں ان کے اندر بھی اب گناہ ہوتا ہے تو اللہ ان گناہوں کو بھی نکال کے پانی کے ذریعے بہا دیتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے بھائی وضو۔ جب بندہ کونیوں تک ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بات ہے جیسے کہ ایک عورت آٹا گوندتی ہے اور اس کے ناخنوں میں آٹا پھنس جاتا ہے، اس طریقے کا بھی اگر کوئی ناخنوں میں گناہ ہوتا ہے اللہ وضو کی برکت سے ناخن کے نیچے کا بھی گناہ ہوتا ہے اس سے بھی نکال کے پاک صاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے وضو، اور اتنی بڑی عبادت کو ہم کیا بنا لیتے ہیں بھائی، ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے ہم گناہ بنا دیتے ہیں
کہ احتیاط کیا ہونا چاہیے. دیکھو آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ ہمارے تو تجربے میں رہتا ہے, آپ کو حیرت ہوگی کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے. یہ نارمل دنوں میں بتا رہا ہوں آپ کو, رمضان کے مہینے کی رپورٹ نہیں بتا رہا, یہ انہی دونوں کی رپورٹ بتا رہا ہوں, کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو نمازی ماشاءاللہ اتنے ہوتے ہیں کہ اوپر کی منزلیں بھی پور ہو جاتی ہیں. جو رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہیں, ان مہینوں میں سے کسی مہینے کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ہمارے مؤذن صاحب نے عصر سے پہلے 3000 لیٹر پانی کی جو اوپر ٹینکیاں رکھی ہیں وہ بھری ہیں پوری. کس سے پہلے بھائی؟ عصر سے پہلے 3000 لیٹر پانی کوئی ماننے رکھتا ہے. اور لوگوں نے عصر کا وضو کیا ہے اور مغرب کا وضو کیا ہے. جب عشاء کا وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آوازیں آ رہی ہیں کہ پانی نہیں ہے. 3000 لیٹر پانی کتنی نمازوں میں چلا گیا؟ 2 نمازوں میں چلا گیا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنا فضول پانی, اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اس کی اتنی بڑی ناقدری ہم کر رہے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تنبیہ فرمائی ہے, صحابی کو ایک میسج اور سبق دیا ہے کہ دیکھو اگر تم نہر یا سمندر پر بھی بیٹھ کر اگر وضو کرو گے اور ضرورت سے زیادہ وہاں پر پانی بہاؤ گے یا خرچ کرو گے, آقا فرما رہا ہے فضول خرچی وہاں پر بھی ہے. یہ صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں, ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا بھائی؟ تو ہمارے ذہنوں سے ایک بات تو یہ بھی نکل جاتی ہے کہ یہ بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے, حالانکہ یہ فضول خرچی ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ 1 مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے. کتنے پانی سے؟ 1 مد. اس زمانے میں یہ ایک پیمانہ چلتا تھا, وزن چلتا تھا, اور آج کے ایک اعتبار سے 1 مد جو ہوتا ہے وہ 1.25 لیٹر ہوتا ہے. کتنا لیٹر ہوتا ہے؟ 1.25 لیٹر ہوتا ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لیٹر پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے ہاتھ بھی نہیں دھلتے اور 1.25 لیٹر سے زیادہ پانی چلا جاتا ہے ہمارا. اور غسل کے بارے میں مسلم شریف میں روایت لکھی ہوئی ہے, آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لکھا ہے کہ غسل کتنے پانی سے وضو کیا کرتے تھے. غسل میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 لیٹر پانی سے زیادہ نہیں بہاتے تھے. کتنا لیٹر پانی سے بھائی؟ 5 لیٹر پانی سے زیادہ وضو نہیں بہاتے تھے. اتنے پانی سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے. اب ہم حیران ہیں کہ اتنے تھوڑے سے پانی سے غسل کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم پانی بہا کر کے عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ دیکھو اگر بندہ احتیاط کرے تو اتنی چیز سے بھی بندے کا کام چل سکتا ہے. اب ہم وضو کرنے میں کیا بد احتیاطی کرتے ہیں؟ ہم یہ بد احتیاطی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے ٹوٹی کھولی, ٹوٹی کھول کے ہم نے ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیا. اب پانی ہاتھوں پہ ڈال کے ہم ہاتھوں کو تو مسل لیں, لیکن ہم ٹوٹی نہیں بند کرتے. ہم ٹوٹی بند نہیں کرتے. انہی ہاتھوں سے پانی لے کر ہم چہرے پہ تو ڈال لیں. اب چہرہ مسل رہے ہیں, لیکن چہرہ جب مسل رہے ہیں تو اب ہم ٹوٹی نہیں بند کر رہے. جتنی دیر ہم چہرہ مسل رہے ہیں, جتنی دیر ہم کلی کر رہے ہیں, یا جتنی دیر ہم ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, یا جتنی دیر ہم مسح کر رہے ہیں, یا جتنی دیر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں کونیوں سمیت, یا جتنی دیر ہم پیروں کو مسل رہے ہیں, اتنی دیر ٹوٹی بالکل کھلی رہتی ہے اور زور سے کھلی رہتی ہے اور پورے چوتھے گیئر میں چلتی رہتی ہے ٹوٹی. اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, ہمارے دل میں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی گناہ کی چیز ہے کہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ بھی اور پیو بھی. کیا فرما رہا اللہ؟ کھاؤ بھی اور پیو بھی, خوب مزے لے لے کر کے کھاؤ پیو, لیکن ضرورت سے زیادہ خرچہ نہ کرنا, اسراف نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اب بتائیے, آئے ہم نماز پڑھنے کے لیے, نماز سے پہلے ہم نے وضو کر لیا اور وضو میں اتنا پانی بہا دیا کہ اپنے اوپر ہم پہلے اس بات کا لیول لگوا چکے ہیں قرآن کے ذریعے کہ بھئی اللہ تم نماز پڑھنے کے لیے تو آ رہے ہو, لیکن جو وضو کیا ہے اس وضو میں ایسی حرکت ہوئی ہے, اس حرکت کی وجہ سے اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا. اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, کہ دیکھو فضول خرچی نہ کرنا. کیا نہیں کرنا؟
فضول خرچی نہیں کرنا، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے چاہے وہ کسی کی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، فضول خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کون ہے بھائی؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ آئے تھے ہم وضو کرنے کے لیے، آئے تھے ہم نماز پڑھنے کے لیے، اور رشتہ کس سے جوڑ لیا ہم نے؟ بھائی چارگی کا رشتہ جوڑ لیا ہم نے شیطان سے۔ تو قبضہ تو ہم اپنے اوپر شیطان کا وضو میں کروا بیٹھے ہیں، تو ہماری نمازوں کی نورانیت و برکت جو جاری ہے وہ اسی وجہ سے جا رہی ہے۔ اور یہ صرف مسجدوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے۔ مستورات بیسن پر وضو کرتی ہیں، ٹونٹیوں پر وضو کرتی ہیں، ہاتھ دھوئے باتوں میں لگ گئیں، ٹونٹی کھلی پڑی ہے۔ یا وہی عمل چل رہا ہے جو عمل مرد حضرات کرتے ہیں وضو خانے پر بیٹھ کر یا ٹونٹی پر بیٹھ کر۔ تو دیکھیں، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، یہ فضول خرچی کہیں بھی ہو، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا مدرسے میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ فضول خرچی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کبھی یہ تو مفتی صاحب نے مسجد کے بارے میں فرمایا تھا، مسجد کے بارے میں کہا تھا، کبھی مسجد کا بچاؤ کرو زیادہ سے زیادہ، مسجد کا کوئی چیز زیادہ خرچ نہ ہو۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد کا یہ خیال تو ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے کہ کم سے کم مسجد کا کم سے کم چیز استعمال میں آئے، بلکہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے جب ہم اپنے گھر میں وضو کر رہے ہوں، اپنے گھر میں غسل کر رہے ہوں، وہاں بھی ہمیں اس بات کا احتیاط رکھنا ہے کہ کم سے کم ہمیں وضو کرنا ہے، کم سے کم ہمیں پانی استعمال کرنا وضو کے لیے۔ اور دیکھو، جب یہ وضو ہم سنت کے مطابق کریں گے اور عبادت سمجھ کے کریں گے تو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہمارے کاروبار میں اللہ برکت دے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی، باوضو رہ رہے ہیں، چہرے کی بھی دھلائی ہو رہی ہے، ہاتھ پیروں کی بھی دھلائی ہو رہی ہے، اور جنت بھی واجب ہو رہی ہے۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ کام ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے۔ اب بتاؤ بھائی، ابھی ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ جمعے کی نماز پہلی رکعت میں پڑھ دوں میں سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں کی ہے، اور دوسرے پارے میں پڑھ دوں میں سورہ نساء جو چوتھے پارے میں جا کے ختم ہو رہی ہے، سورہ نساء۔ تو اب بتاؤ کتنے ایسے ہوں گے کہ جو نیت توڑ کے چلے جائیں گے کہ پڑھتا رہ تو سورہ بقرہ، سورہ یاسین اور سورہ نوح، ہم تو چلے کہیں اور پڑھ لیں گے، گھر پڑھ لیں گے جا کے۔ تو یہ ریئیکشن کیوں آئے گا؟ یہ ریئیکشن اس وجہ سے آئے گا کہ اعتدال سے ہم نکل گئے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، میڈیم راستے سے ہم نکل گئے۔ جب میڈیم راستے سے ہم نکل گئے، جس عبادت سے لوگوں کو سکون پہنچنا تھا، اس عبادت سے ہی نیتیں توڑ کے مسجد سے باہر چلے جائیں گے۔ تو ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال بتایا، میانہ روی چال بتائی ہے کہ جیسے ہم اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اور صحیح طریقہ ایسا ہے کہ کتنے لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بات آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایسا۔ دیکھو ایک بات بتائیں ہم آپ کو، بیماری 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک جسم کو بیماری لگنے والی ہوتی ہے اور ایک روح کو بیماری لگنے والی ہوتی ہے۔ جسم کے بیماری کیا ہے؟ آدمی کو شوگر ہو گیا، ہارٹ کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، الرجی ہے یا کوئی اور بیماری ہے، یہ جسم کی بیماری ہے۔ لیکن جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اور جتنی بھی نافرمانی ہوتی ہیں، یہ جسم کی بیماری نہیں ہوتی، یہ روح کی بیماری ہوتی ہے۔ اور جب انسان روح سے بیمار ہو جاتا ہے تو اپنے رب کو پہچاننا بھی بند کر دیتا ہے۔ جب روح سے انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر نماز میں دل نہیں لگتا، پھر اللہ کے گھر میں آنا دل نہیں لگتا، پھر اللہ کے ولیوں سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح بیمار ہو گئی ہے، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ گناہ کرنے سے ہوتی ہے۔ جن گناہوں کرنے سے ہماری روح بیمار ہوتی ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ وضو میں فضول پانی بہانا ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھو آج کل لوٹوں کا زمانہ نہیں ہے، ٹوٹی کھولی اور وضو میں ٹوٹی میں سے پانی نکل رہا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ ہم پانی لینے کے لیے استعمال کریں اور ایک ہاتھ ہم ٹوٹی بند کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ایک چلو میں پانی لیا
اس چلو میں بس ایک چلو میں پانی لینا، ایک میں بس، دونوں میں نہیں لینا. ایک چلو میں پانی لیا، چلو بھر گیا، ایک دم ٹوٹی بند کری اور اسی چلو کا پانی ہاتھوں پہ مسلنا شروع کر دیا. ایسا اگر ہم 3 بار کریں گے تو بھائی بتاؤ ہمارے ہاتھ دھلیں گے یا نہیں دھلیں گے؟ یہ بتاؤ. آپ لوگوں میں سے ہر بندے کو اس بات کا اختیار ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ایسے کیسے ہاتھ دھل سکتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کر ابھی بتا دیں، اور پھر میں نماز کے بعد انہی صاحب کو اسی طریقے سے ہاتھ دھو کے دکھاؤں گا. کتنا آرام سے دھلے گا، بہت آرام سے دھلے گا. اور دیکھو ایک بات اور بتائیں، ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا صحابہ کو. ایک دفعہ پورا، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ کلی کری، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالا، ایک دفعہ پورا چہرہ دھویا، ایک دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، ایک دفعہ دونوں پیر دھوئے. یہ ایک دفعہ کر کے فرمایا آقا نے کہ بھئی دیکھو یہ تو ہے فرض. کیا ہے یہ تو ہے فرض، یعنی ہر عضو کو ایک بار دھونا یہ فرض ہے، اس کے بغیر تو وضو نہیں ہوگا. اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے وضو کر کے دکھایا تو آپ نے 2 مرتبہ دھویا. دوسری مرتبہ دھونے کے بعد فرمایا دیکھو یہ ہے فرض کی تکمیل. اب بندہ شک و شبہ سے دور ہو جاتا ہے کہ میرا وضو ہوا بھی یا نہیں ہوا تھا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ یعنی 3 مرتبہ ایسے کر کے دکھایا. 3 مرتبہ کرنے کے بعد میں آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے. ہر عضو کو کتنی مرتبہ دھونا بھائی؟ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے چھوڑ کے کام کرے گا وہ میرا نہیں ہے. یہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بیان کیا. اب بھائی بتاؤ، وضو ہے عبادت. یہ عبادت کب بنا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وضو کا حکم اللہ ہمیں قرآن میں کر رہا ہے. کرنا کیسا ہے؟ کلی کتنی بار کرنی ہے، ناک میں پانی کتنی مرتبہ ڈالنا ہے، چہرہ کیسے دھونا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، مسح کیسے کرنا ہے، پیر کیسے دھونے ہیں. اب قرآن یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے. قرآن کی خاموشی کو توڑتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پورا سنت طریقہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے امت کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ہے سنت طریقہ، یہ ہے میرا طریقہ. اب بھائی بتاؤ، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے؟ اور اللہ اس عمل سے راضی ہوتا ہے جو عمل جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. اب ہم 2 رکعت فرض نماز پڑھیں گے جمعے کی، میں کہنے لگوں کہ بھئی میں تو آج 3 پڑھاؤں گا. کون کھڑا ہو جائے گا 3 پڑھنے کے لیے میرے پیچھے؟ کیسی باتیں کرو، مفتی صاحب ہو گئے تو اپنے گھر کے ہو گئے، ہم تو 2 ہی پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، نبی کے طریقے کے خلاف ہو، چاہے کوئی عالم بھی آ کر کے بتا دے، ہم وہ نہیں کریں گے. ہم وہ کریں گے جو آقا نے ارشاد فرما دیا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وضو میں رہنمائی فرمائی ہے، رہبری فرمائی ہے کہ بھئی دیکھو آپ نے وضو کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے وضو کتنے تھوڑے پانی سے کر کے دکھایا ہے، 1.25 لیٹر پانی سے وضو آپ نے کر کے دکھایا. اور معلوم ہے ایک گناہ ہم کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے؟ ایک گناہ ہم یہ کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے کلی کر رہے ہیں، اور جو وضو خانہ بہ رہا اس میں اتنی زور سے کلی کرتے ہیں کہ برابر والے کے چھینٹے جاتی ہیں. میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، مجھے ٹوکنا پڑا کہ بھئی آپ آرام سے وضو، جو نیچے کو بنا ہوا ہے وہ ڈھال سا بنا ہوا ہے ٹائلز کا، آرام سے وہاں کلی چھوڑ دو، کسی کے اوپر بھی چھینٹ نہیں جائے گی. لیکن اگر آپ پلین جگہ پر کلی زور سے ماریں گے تو آپ کے اوپر بھی چھینٹ آئے گی اور دوسرے کے اوپر بھی چھینٹ آئے گی، اور نیچے کا پانی اوپر آئے دل میں کراہیت ہوتی ہے، دل میں بہت زیادہ کراہیت ہوتی ہے. آپ یا ہم کر رہے ہیں لیکن آپ اور ہمیں ہو نہ ہو، لیکن جس کے اوپر چھینٹیں جا رہی ہیں اس کو کتنی کراہیت ہوگی، بہت زیادہ کراہیت ہوگی. تو ایک گناہ یہ کرتے ہیں، یہ بھی گناہ کی بات ہے. اور دوسری غلطی کیا کرتے ہیں، جب چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے پر اتنی زور سے پانی مارتے ہیں کہ کلی میں پانی جائے نہ جائے دوسرے کے اوپر، لیکن چہرے پر جب پانی مارتے ہیں تو ادھر والا بھی اور ادھر والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ خود وضو کر رہا ہے یا مجھے کرا رہا ہے وضو. یہ ہماری وہ غلطی ہیں جس کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی ٹوک دے تو بھائی اس کے اوپر سیدھا چڑھ جاتے ہیں ہم، جیسے کہ ہماری عادت ہے.
تو یہ گناہ، وہ کہتا نہیں کہ چوری کی چوری ہو پھر اوپر سے سینہ چوری، تو بھئی شریعت میں یہ بات نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کا پیغام یہ ہے کہ ہماری عبادت بھی وہ عبادت ہے، اپنا بھائی مسلم تو دور کی بات ہے، غیر مسلم کو بھی ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ عبادت بنتی ہے۔ اگر ہم اپنی عبادتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہم میں اور پھر غیروں میں، اور ہمارے طریقے میں اور غیروں کے طریقے میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ جیسے وہ سڑکیں جام کرتے ہیں، راستے جام کرتے ہیں اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بھائی ہم مسجد میں آنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل طور پر 100% بالکل صحیح رہنمائی فرمائی ہے اور صحیح رہبری فرمائی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے نہ کریں تو پھر اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور پھر دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو صرف نمازی ہی کرتا ہے، بے نمازی نہیں کرتا۔ بے نمازی کیوں نہیں کرتا؟ اسے وضو ہی نہیں کرنا۔ بھئی بے نمازی کیوں کرے گا؟ اسے جب وضو ہی نہیں کرنا تو گناہ بھی نہیں ہونا اس سے۔ تو یہ گناہ صرف ایسا ہے جو صرف نمازیوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ہم آج سے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس گناہ سے بچیں گے۔ دیکھو بندہ جس بیماری کو بیماری سمجھتا ہے نا، اس کا علاج کرانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے تو اس گناہ سے بچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم کا مرض لگا اسے بیماری سمجھا، پیسہ بھی خرچ کرنا آسان، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی آسان، کڑوی گولیاں لینا بھی آسان، بدن میں انجیکشن ڈلوانا بھی آسان اور ٹرپ لگوانا بھی آسان، یہ سب آسان ہو جاتا ہے نہ چاہ کر کے بھی۔ اگر ہم یہاں اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو نہ چاہ کر کے بھی ہم کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کیسے بچاتا ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور دیکھو جیسے نیکی کرنا یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند لگتا ہے، اور وہ بندہ نبی کا بھی محبوب بن جاتا ہے، مرغوب بندہ بن جاتا ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی اللہ کو بہت پسند عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند عمل ہے۔ آقا کے پاس ایک صحابی آئے، آقا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت بڑا عبادت گزار بن جاؤں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتا ہے بہت بڑا عبادت گزار بن جاؤ، بہت بڑا عبادت گزار بن جاؤ۔ آقا نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت والا بن جائے گا، گناہ چھوڑ دے۔ تو اس لیے میں نے جو وضو کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک ہاتھ پانی لینے کے لیے استعمال کریں، ایک ہاتھ نل کا بند کرنے کے لیے استعمال کریں۔ جس ہاتھ سے پانی لیا ہے وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ڈال کے، پہلے ٹوٹی بند کری تھی اب دونوں ہاتھوں کو مل رہے ہیں بھائی ہم۔ اب ایک ہاتھ سے پانی لیا چلو میں، چہرے پہ مسئلہ، اس ہاتھ سے نل کا ہاتھ بند کر دیا، بتاؤ 1.25 لیٹر پانی میں وضو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بہت آسانی سے وضو ہو جائے گا۔ اور میں یہاں پھر سے یہ بات بتا دوں، یہ صرف مسجد کے لیے خاص نہیں ہے، یہ گھروں میں بھی کرنا ہے ہمیں، اور گھروں میں بھی یہ اپنے گھر کی عورتوں کو پیغام سنانا ہے کہ بھئی دیکھو آج ہمیں مسجد سے یہ پیغام ملا ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور اگر خود سے نہ بتا سکیں تو یہ ہمارا بیان ریکارڈ ہو کر کے جمعے کے دن ہی آ جاتا ہے، یہ مکمل طور پر سنوا انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔